ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک طرف یہ ارشاد نقل ہوا ہے ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفت شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاب میں رکھتا ہے. واقعہ وقت تکون فی روحۃ ربہا وہی فی قعر بیتہا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی کی. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار وہ پڑھتی قرآن کے تک گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری افسوس تھا کہ میں نے غلط. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو بڑھ لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں آپ سنیں. بہت سخت احکام. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرؤ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بعصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ ٹوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو، کنکری سے آنکھ ٹوٹ جائے فما كان عليك من جناح، کوئی حل نہیں. اب آ رہی ہے اصل آیت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لا يظهرون على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے مجھے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شبگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس. کیا مطلب ہے؟ بھابھی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ اپنی چادر کر رہی تھی، لیکن چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے اندر میں سورہ احزاب کی آیت میں رہی میں بیان کرتا ہوں. اور خمار وہ کھلی ہوتی تھی جو گھر میں اٹھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو لیا جا سکتا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہلکی سی ہوتی وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی بات لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے پہ، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوگا. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کہ اس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے الا لبعولتہن، سب سے بڑھتا تو شوہر، اور آبائہن، اور اپنے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں، باپ حقیقی ہو، اخیاسی ہو، اللہی ہو یا رضاوی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل. اس عورت نے دودھ پلایا تھا، اس کا شوہر بھی باپ ہے. اور آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللہی، اخیاسی، عینی اور رضائی. اب ابناء بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے. ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوئی. اور اخوانہن، یا ان کے بھائی. اور ابنائہن، یا اپنے بیٹے. اور ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. اور اخوانہن، یا اپنے بھائی. اور بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. اور بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا. شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں. اور نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جب پہچان کی عورت. اور ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت، مادیاں، غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف مادیاں ہیں، غلام مرد. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کی تو بات نہیں. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہے. اب تقلیدین غیر تجربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے بنا کے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کچھ روکا. اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں. یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کو لگائی ہوا کسی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں. آگے سنیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی بازیں پہنی ہوئی ہے، کوئی جنوب کر رہا ہے، اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خط ذہن جائے گا بیٹھے ہوگا کہ خط ہو جائے. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا کہ اگر ادب لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو پر مطلع ہو جائے تو ایسی ہے تو سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل.
عورت کی آواز کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی. اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے. اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پہ مرد ہوتے ہیں، ان کی کچھ ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا سبحان. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی بات نہیں نکالنی. آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی. یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس ہاتھ کے ہاتھ، یا ایک کشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلی ڈال دی اور ایک طرف. لیکن مسافر لا مسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا. مسافر کے لیے حضور نے فرمایا انی لا مسافر النساء، میں عورتوں سے مسافر نہیں کرتا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے. شروع میں یا نساء نبی سے بات کریں، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو کے بغیر. آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں. کہنا چھوٹا ہے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے. اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھے، دونوں آنکھیں بھی بند. اور سن لیجیے ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہے نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی. اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم من الفاظ میں بیان کیا ہے تغطی بہ وجہہا حتی لا یظہر منہا الا عینہا الیسری، کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. وَقَالَ الْحَقُّ أَحَقُّ بِأَن يُتَّبَعَ، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بریلیا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 5 کے شمارے میں شائع ہوا. یہ ہے علماء کی رائے. حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جواب میں ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ لیسا اعمى لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعما لا یعلم انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ تم سنا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہے ذالک بعد ان امرت بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا، دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اسے پردہ کیوں کرتی ہے، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا.
جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، اور مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کچھ وقت باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں، اور میں خیانت